بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اللہ رب العزت نے سب سے بہترین جو مہینہ بنایا ہے رمضان المبارک، وہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس آنے والے مہینے سے ہمیں کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام اور نوازش ہے، اس مہینے کا آنا اور اس مہینے کو پا لینا، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت سے خود کو بخشوا لینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک آنے سے 6 ماہ پہلے ہی دعا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ کسی طریقے سے آنے والا رمضان ہماری قسمت میں فرما۔ اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہ جو رمضان ہم نے گزارا ہے، جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ یہ معمول تھا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ رمضان سے پہلے ہی دعا کیا کرتے تھے کہ رمضان تک ہماری زندگی ہو، تاکہ رمضان آ جائے قسمت میں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس میں عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے یہ لمحے قریب ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے ہمارے مسلمان بھائی، وہ امت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مانند قرار دیا کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی وجہ سے بے چینی محسوس کرتا ہے، سو نہیں سکتا، نیند نہیں آتی، کیونکہ جسم کے کسی حصے میں درد ہے۔ اس امت کا ایک حصہ آج شدید درد میں اور کرب میں مبتلا ہے۔ اہل فلسطین، اہل غزہ شدید تکلیف میں ہے، انتہائی بربریت اور سفاکیت کا سامنا ہے، ایک قتل عام ہے بے گناہوں کا، ایک قتل عام ہے بے بسوں کا، ایک قتل عام ہے ایسے لوگوں کا جو کھانے کو بھی ترسے ہوئے، جو پانی کی گھونٹوں کو بھی ترسے ہوئے، وہ جنہیں محصور کر دیا گیا، جنہیں تقریباً قید کر دیا گیا، اور قید کر کے ایسے اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے جو اسلحہ پوری دنیا میں استعمال کرنا منع ہے، اور مارنے والوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ گرنے والا بم کسی مسجد پہ گرے یا کسی گھر پہ گرے، کسی گرجا پہ گرے یا کسی ہسپتال پہ گرے، کھیلتے ہوئے بچوں پہ گرے یا گھر میں مصروف عورتوں پہ گرے، بالکل بغیر کسی جرم کے۔ جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج مسلمان ہونا بے بسی کی علامت بن گیا ہے۔ ہم نے اپنے کئی ملکوں کو ماضی قریب میں اجڑتے دیکھا،
کتنے ہی مسلمان بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھا یا بعد میں ان کی خبروں کو سنا، اور دوسری طرف ہم ہیں جو دعوی ایمان کرتے ہیں، دعوی اسلام کرتے ہیں، اور خصوصاً ہم جو ملک پاکستان میں رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے لیا ہی لا الہ الا اللہ کے نام پہ تھا، لیا ہی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ یہ ملک تھا، بنایا ہی اللہ اور رسول کے نام پہ یہ ملک تھا، یہ ملک دین کے لیے بنا، اسلام کے لیے بنا، شریعت کے لیے بنا۔ ایک طرف ہم ہیں، ادھر وہ بے بس ہیں، ادھر ہم بے حس ہیں۔ حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، عوام کو دیکھ لیجئے، آپ بتدریج طبقہ طبقہ کرتے نیچے آ جائیے، اپنی ذات تک پہنچیے اور دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا جو میں کر سکتا ہوں اہل فلسطین کے لیے کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ ذرا اوپر اٹھیے، اپنے محلوں کو دیکھیے کہ میرے اہل محلہ کیا وہ کر رہے ہیں اہل فلسطین کے لیے جو انہیں کرنا چاہیے، جو ان کی استطاعت میں ہے۔ تعلیمی اداروں کو دیکھیے کہ جن میں آپ کو لغویات تو ملیں گی، بیہودہ پروگرام اور بیہودہ فنکشنز تو ملیں گے، اگر نہیں ملے گا تو اسلام کے حوالے سے کوئی درس نہیں ملے گا، کوئی سبق نہیں ملے گا، امت مسلمہ کے حوالے سے کوئی جانکاری نہیں ملے گی، کوئی انفارمیشن نہیں ملے گی، کوئی ایک سکول آپ اپنے قرب و جوار کا بطور مثال پیش نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا سکول ہے جس نے باقاعدہ اہل فلسطین کے لیے کوئی پروگرام رکھا ہو، بچوں کو کچھ اس بارے میں بتایا ہو، کچھ ان کے علم میں اضافہ کیا ہو، نئی چیزیں ان کے علم میں لائی گئی ہوں، انہیں یہودیوں کے اور پوری دنیا کے کافروں کے ظلم کے بارے میں آگاہی دی گئی ہو۔ کوئی ایک سکول آپ کو قرب و جوار میں ایسا نہیں ملے گا جسے آپ بطور مثال پیش کر سکیں۔ اور ہاں، بچوں کو نچایا کتنے سکولوں نے، بچوں کو موسیقی پہ گانا گانے کے لیے کون کون سے سکولوں نے کہا، تعلیم بھی دی، گانے کی تربیت بھی دی، ناچنے کو کہا بلکہ نچایا، اور سپیکر پہ گانے بجائے۔ اگر ایسی کوئی مثال کہیں تو ایک ایک سکول میں ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے پڑھنے والے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں، لیکن ترجیحات بدل چکی ہیں، ترجیح اسلام نہیں رہا۔ کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کے گہرائی کے ساتھ غور سے اس بات کو سوچئے کہ میں یا میری اولاد دین کے بارے میں زیادہ حساس ہیں یا دین کے علاوہ باقی معاملات میں زیادہ حساس ہیں۔ دراصل یہ جو بے حسی ہے سارے عالم اسلام میں، یہ دین سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ۔ اللہ وحدہ لا شریک تو فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والے رہو نا پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور اللہ کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پہ فرض ہے۔
مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے، اور اگر مومن ہو تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں ایمان ہے نہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان کی حفاظت نہ کر سکے، بچا نہ سکے ایمان کو۔ ایمان دل میں ہو، کس چیز کا نام ہے ایمان؟ ایمان تو ایک تحریک ہے، اگر یہ کسی بندے کے دل میں پایا جائے تو اس میں عمل کرنے کی آگ لگا دیتا ہے۔ اگر عمل کی جستجو نہیں ہے، عمل کی طرف بھاگ نہیں رہے، عمل کی طرف جلدی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان دل میں نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آپ آخری آیتوں کو پڑھیے، ایمان کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ دو لفظوں میں ایمان کو سمیٹ دیا کہ جو اللہ نے کہا ہم نے وہ سنا بھی اور ہم نے مانا بھی، یہ ہے ایمان۔ اللہ کے نبیوں کا جو ایمان تھا وہ یہی تھا، نبیوں کے سچے پیروکاروں کا جو ایمان تھا وہ یہی تھا کہ سن لیا ہم نے، وَأَطَعْنَا، دوسری بات نہیں، تیسری بات نہیں، کوئی بہانہ یا عذر نہیں، بھاگنے کی کوشش نہیں، بس ہم نے مان لیا۔ ہم ایسے ہیں کہ ہم نے سنا تو ہے، سن سب کچھ رکھا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ طریقہ اور وتیرہ، وہ منہج اور راستہ جو یہود و نصارہ نے اپنایا تھا، قرآن میں اللہ تذکرہ کرتا ہے، قالوا سمعنا وعصینا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا تو ہے پر مانیں گے، سنا لیکن مانیں گے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جو کہتے ہیں ہم نے سنا تو ہے لیکن حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں ہے۔ اگر سنا ہوتا اور دعوی ایمان ہوتا تو پھر مان بھی لیتے۔ مومن کا یہ حق ہے، اگر مدد چاہیے اس سے، اگر دعاؤں میں اثر چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، تو پھر ایمان لانا ہے۔ محض دعوی اسلام تو کئیوں نے کیا ہے، سب نے کر رکھا ہے، اصل بات ایمان کی ہے کہ عمل میں وہ ہے یا نہیں۔ جس چیز کا دعویٰ ہے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ایک تو زبان سے دعویٰ، یہ تو کئیوں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی ایسے تھے جنہوں نے ظاہراً تو دعویٰ ایمان کر رکھا تھا کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے ان میں سے کئی لوگوں کے بارے میں یہ فرما دیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ ان کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، نہ جا کے ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، نہ جنازہ، نہ قبر پہ دعا کے لیے جانا ہے۔ اللہ رب العزت منع کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پڑھا کرتے، کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اصل بات بے حسی کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہمارے دلوں سے نکل گیا، ایمان ہمارے تعلیمی اداروں سے نکل گیا، ڈھونڈنے سے بھی ایمان نہیں ملتا، باقی چیزیں جتنی مرضی ڈھونڈ لیں وہ مل جائیں گی۔ یہ امت مسلمہ پہ ایسا وقت ہے۔ اور ہاں دوسری بات، ایک تو بے حسی ہے اور دوسرا دعائیں بے اثر ہیں۔ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، سود عام ہو جائے گا، سود کھانے والے عام ملیں گے، وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، بس کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی ہو، تجارت ہو، اسی کی طرف توجہ، اسی کی طرف دھیان، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دموں کو تھام لو گے کھیتی باڑی کے لیے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے۔ جہاد ہے ہی وہ جو اللہ کے راستے میں کیا جائے، جہاد ہے ہی وہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کیا جائے، جہاد ہے ہی وہ جو اللہ کے دشمنوں سے لڑا جائے۔ اپنے لوگوں سے لڑنا جہاد نہیں ہوتا، آپس میں لڑائی کرنا جہاد نہیں ہے، مسلمانوں کو مارنا جہاد نہیں۔ جہاد اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا، اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تم پہ ذلت، رسوائی، پستی اللہ مسلط کرے گا۔ اب آگے چند حدیث میں کچھ الفاظ ہیں کہ پھر تم اللہ کو پکارو گے، آوازیں دو گے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ تمہارے نیک لوگ پھر دعائیں کریں گے، نیک لوگ دعائیں کریں گے، لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تم پکارو گے اسے، آوازیں دو گے، اللہ مدد کر دے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ اگر صرف دعاؤں سے کام بنتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدانوں میں جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ صرف دعاؤں سے کام بنتا تو اللہ کے پیغمبر کو لڑنا نہ پڑتا۔ چہرہ مبارک جس کے بارے میں ام معبد نے کہا تھا کہ میں نے اس رستے پہ رہتے ہوئے کبھی اس قدر خوبصورت چہرے والا نہیں دیکھا۔ لوگ جا جا کے پوچھتے تھے، جیسا حلیہ اس نے بیان کیا ہے، جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی اس نے کی ہے لوگوں کے سامنے، کسی نے نہیں کی۔ ایک بار تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور گزر گئے، بعد میں جو آیا وہ پھر بتاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس کے کندھے ایسے تھے، اس کا قد اتنا تھا، بال ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا، خوبصورت چہرہ۔ جو سورہ ضحیٰ کی ابتدا ہے نا، والضحیٰ، بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ اللہ رب العزت نے چاشت کی قسم اٹھائی ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے۔ کیف یفلح قوم قد شجوا وجہ نبیہم، میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، اوپر جو ہیلمٹ تھا خود لوہے کا، اس کی کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کے اندر چلی گئی، دانت مبارک ٹوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی بھی جنگ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی مدد کے حصول کے لیے عملی اقدام کیا، تب مدد اتری ہے۔ دعا بھی کی اور فوجوں کو میدان میں بھی اتارا، خود ہلنا جلنا نہیں، دعائیں کر لو، دعائیں کم ہیں، ریلیاں کر لو، سیمینار کر لو۔ اور ایک تو میں نے سنا کہتے ہیں سورہ فیل پڑھ لو اتنی بار۔ جس پیغمبر پہ سورہ فیل اتری ہے کیا اسے اس وظیفے کا نہیں پتا تھا کہ بیٹھ جاؤ اور گھر میں سورہ فیل پڑھ لو اکٹھے ہو کے یا کہیں پہ بیٹھ کے؟ ویسے مدد اترے گی جیسے اللہ نے کعبہ کو بچانے کے لیے اتاری تھی۔
اقبال تو کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، تب فرشتے اتریں گے۔ نکلو تو صحیح، اللہ مدد تب کرے گا اگر تم کچھ کرو گے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، 50 سے زیادہ 57 اسلامی ممالک ہیں، 2 ارب سے زیادہ آبادی ہے، بے شمار دولت ہے، اسلحہ ہے، ہم تو ایٹمی قوت ہیں، چاہے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ایٹمی قوت تو ہیں۔ اللہ نے کہا تھا یہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، طاقت اکٹھی کرنی ہے کافروں کے لیے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کسے ڈرانا ہے؟ اسے جو اللہ کا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ کا بھی دشمن، جو تمہارا بھی دشمن کافر، اسے ڈرانا ہے، اس پہ رعب طاری کرنا ہے۔ ہمارا رعب پتہ کتنا ہے؟ اوپر سے آرڈر آتا ہے اپنی ضرورت کے لیے آپ گیس نہیں لے سکتے کسی پڑوسی ملک سے۔ آپ کی ضرورت ہے گیس، آپ کی ضرورت ہے، پتہ ہے سب کو، لیکن آپ لے نہیں سکتے۔ کیوں بھئی؟ گیس آپ کی ہے؟ نہیں، لینی آپ نے ہے، بل آپ نے دینا ہے، لینی ہم نے ہے۔ گیس ہمارے پڑوسی ملک کی، ہمارا ان کے ساتھ لینا دینا ہے۔ یہ روب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں لینی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں لینی۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان ایک تحریک کا نام ہے جو بندے کے اندر عمل کی جستجو پیدا کرتا ہے، آگ لگا دیتا ہے اندر کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر عمل کی جستجو نہیں ہے، اگر حرکت ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، تو پھر اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ کوئی ایسا مومن آپ دکھائیے قرون اولیٰ سے جو ہماری طرح بے عمل ہو۔ کوئی ایسا دور دکھائیے قرون اولیٰ سے، ہو دور مسلمانوں کا لیکن بازار ہمارے بازاروں کی طرح چلتے ہوں، یا تعلیمی ادارے ہمارے تعلیمی اداروں کی طرح چلتے ہو۔ اللہ کا نام ہے، اللہ کا واسطہ ہے، جو تعلیمی ادارے چلانے والے ہیں یا ان کی نگرانی اور نگہبانی کرنے والے ہیں، یہ غیر اسلامی چیزوں کو روکیں، ناچ گانے کو روکیں۔ آپ بھی اپنی شادیوں میں، اپنے فنکشنز میں ناچ گانے کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گئے تو کچھ لوگ گا رہے تھے، کہنے لگے پتہ ہے گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے پانی کی وجہ سے پودے نہیں اگتے، ایسے ہی موسیقی کی وجہ سے دل میں منافقت اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے نفاق آ گیا تو ایمان تو نہ رہا، ایمان نہ رہا تو عمل نہ ہوا، عمل نہ ہوا تو بے حس ہو گئے، ایمان نہ رہا تو دعاؤں میں سے اثر جاتا رہا، ایمان نہ رہا روزی میں سے برکت جاتی رہی، ایمان نہ رہا اچھے حکمران نہ رہے، ملے ہی نہیں، ایمان نہ رہا تو یاد رکھیے نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ